بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الکنایات هي اسماء تدل على عدد مبهم وهي كم وكذا او حديث مبهم وهو كيت كيتا كيت وزيت زيت زيت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اسم مبنی کی ساتویں قسم ہے کنایات. اسم مبنی کی ساتویں قسم ہے کنایات. تعریف. کنایات وہ اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر یا دلالت کرتے ہیں بات مبہم پر. کنایات وہ اسماء ہیں، ایسے اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر یا دلالت کرتے ہیں بات مبہم پر. ہاں جی. اسم مبنی کی ساتویں قسم ہے الکنایات. کنایات. کنایات. تعریف. کنایات وہ ایسے اسماء ہیں. کنایات ایسے اسماء ہے جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر یا بات مبہم پر. فراخ. کنایات ایسے اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر یا دلالت کرتے ہیں بات مبہم پر. کون؟ کنایات. کنایات. سمجھی بات. عدد مبہم کی مثال ہے کم اور قضا. کم اور قضا. کیا کیا؟ عدد مبہم کی مثال ہے کم اور قضا. تو ان کا معنی ہوتا ہے کتنا اور بہت سارا. کتنے بہت سارے. کتنے کتنے بہت سارے. یہ دو معنی ہوتے ہیں. استفہام ہو تو کتنے، خبر دینی ہو تو بہت سارے. یہ معنی کس کا؟ کم اور قضا. کہتا زیتا کا معنی ہماری زبان میں پتر جڑی تیرے تے میرے درمیان وہ انج گل ہوئی سی نا، ان دا پھر دھیان رکھنا ہے. وہ جڑی انج گل ہوئی سی یہ معنی کہتا وزیتا. جی اور تھلے لکھے ہے کہ بات جو جاری ہوئی تیرے درمیان اور تیرے مخاطب کے درمیان، تو اس کی وضاحت نہیں کرنی، اس کی وضاحت نہیں کرنی. مخاطب باقی حاضرین سے پردہ رکھنا ہوتا، غرضیں ہوتی ہیں. تو اس لیے پترو پھر جڑی گل کی سی نا تیرے نال اوندا بچے پھر پارا دینا ہی. ہن باقیاں نوں کوئی نہیں پتہ بھی وہ گل کی ہے. سمجھیے جی. یہ ہوتا ہے کہتا تے زیتا کہ وہ جو بات ہوئی تھی. جی. یا کہ انج جڑی گل ہوئی سی ان دا پھر کی ہویا. آبا جی ہو گیا وہ جو کچھ ہونا سی جی. اے گل ابہام نال جی. اچھا جی گل سمجھی آ. تو کہتا زیتا کنایا ہے کس سے؟ بات سے. بات سے. کہتا تے زیتا کس سے کنایا ہے؟ بات سے. بات سے. جڑی بات ہوندی نا، بات گل جملہ ہوندا ہے. انہیں میرے نال گل کیتی ہے. گل ہمیشہ جملہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ جملہ ہوندا. تیرے نال پتر گل کرنی اور رات نیڑے آ کے بندہ آکھے تو آکھے جا تے استاد جی گل کیڑی سی؟ تو مفر ایک جز تے آ گئی جی. نال جوڑیے بھی بڑا چنگا ہے ہن گل ہو گئی ہے. تے تو بڑا حضرت ہے تاں وی گل ہو گئی جی. ایک جز نال گل ہو جاندی نہیں ہوندی. تے گل ہمیشہ جملہ ہوندا ہے. تے اے جڑا کہتا زیتا ہے نا جی، یہ جملے کولوں ابہام ہوندا ہے. کندے کولوں؟ جملے کولوں ابہام ہوندا ہے. کندے نال؟ کہتا. پر تیری جڑی تیرے نال انج گل ہوئی سی. سمجھی بات؟ آشیا دیکھ. کنایات. سوال ہے کہ فلان فلانتن یہ بھی کنایہ کے لیے ہوتے ہیں. کیا سوال ہے؟ فلان اور فلانتن یہ بھی کنایہ کے لیے ہوتے ہیں. اور فلانے پھر کیا آکھے سے تینوں؟
ਓਏ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਇਹ ਕਿਨਾਇਆ ਹੈ ਅਲਮ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? علم کو ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ جی ਤੇ ਇਬਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੈਰ ਸੀ, ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਨਾਇਆ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅਲਮ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੈਦ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਈ ਹਿੰਦ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਫਲਾਣੀ। ਉਹ ਜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਮ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ جی۔ تو یہ بھی تو کنایا، حالانکہ یہ مبنی نہیں ہے مورب ہے، حالانکہ یہ مبنی نہیں ہے مورب ہے۔ کون؟ فلان فلانتن۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں کنایات سے وہ مراد ہیں جو مبنی ہیں، جو مبنی ہے، جو مبنی ہے وہ مراد ہے۔ وہ مراد ہیں، تو وہ یہی ہیں جو عدد کے لیے ہیں اور بات کے لیے۔ جن سے اعلام سے کنایا ہوتا ہے نا وہ یہاں مراد نہیں ہے، سمجھی بات؟ کیا کہ جواب یہ ہے جواب کہ یہ یہاں ہے کہ کنایات سے کنایات سے مراد وہ کنایات ہے جو مبنی ہیں، مبنی ہیں۔ سارے کنایات نہیں مراد، بلکہ وہ مراد ہیں وہ جو مراد ہیں جو مبنی تو ہیں۔ یہ مبنی نہیں ہے۔ اور دیکھو درو کہ کنایات یعنی بعض وہ کہ کنایا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو کہ مبنی ہیں، نہ کہ سارے کنایات مراد ہیں، کیونکہ بعض کنایات مورب ہوتے ہیں، جیسے فلانن فلانتن، یہ اعلام سے کنایا ہے، اندر نہ لینا۔ جی سنیو اچھا جی، عدد مبہم کیا؟ عدد مبہم۔ یہ عدد مبہم کتنا ہوتا ہے جس سے یہ کنایا ہوتا ہے؟ یہ عدد مبہم کتنا ہوتا ہے؟ جی۔ کیونکہ ایک ہے اکائیاں 9 تک، 9 تک نہیں، ایک آگے دہائیوں سے شروع کر کے آگے 19 تک، ایک ہے 20 سے آگے، پھر ایک 100 1000۔ تو موشی کہہ رہی کہ جس عدد سے کنایا ہوتا ہے نا وہ عدد متوسط ہے، وہ عدد متوسط ہے۔ نظر آ رہی؟ جی قلیل اور کثیر کے درمیان جو متوسط ہے، یعنی 11 سے لے کر 99 تک، 99 تک، 11 سے لے کر 99 تک۔ یہ جو عدد ہے، جی کم اور قضا ان سے کنایا ہوتے ہیں، نہ 1 سے 10 تک اور نہ اس سے اوپر، سے اوپر۔ سمجھ آئی ہے؟ جی کہ یعنی عربوں کے ہاں جو کم اور قضا سے عدد کا کنایا کرتے ہیں نا بھی کتنے جی جی تے یا بہت سارے، تو یہ کنایا ہوتا ہے کتنے سے لے کر 11 سے لے کے 99 تک۔ سمجھیو گل؟ قلیل نہیں، قلیل کون ہے؟ جو 10 سے نیچے ہیں۔ جی کثیر بھی نہیں، کون؟ جو 100 سے 100 اور 1000 ہیں، تاکہ ترجیح بلا مرجع لازم نہ آ جائے، تاکہ ترجیح بلا مرجع لازم بھی نہ۔ تھلے والے کیوں لیں اتلے کیوں نہیں لے؟ تو یہ متوسط لیا تو خیر الامور اوسط۔ سمجھی گل؟ اچھا جی، یہ کم اور قضا جو ہیں یہ مبنی کیوں ہیں؟ کون؟ کم اور قضا مبنی کیوں ہیں؟ تو کم مبنی اس لیے ہے کہ کم کی ہیں 2 قسمیں، کم استفہامیہ تے کم خبریہ۔ کم استفہامیہ جو ہے وہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے، کم استفہامیہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے، اس تو جو حرف کے معنی کو متضمن ہو وہ تو مبنی ہوتا ہے، چونکہ حرف تو مبنی الاصل ہے جی۔ اور جو کم خبریہ ہے نا، کون؟ کم خبریہ۔ یہ کم استفہامیہ پر محمول ہے اس لیے مبنی ہے۔ کم خبریہ کم خبریہ کم استفہامیہ پر محمول ہے اس لیے مبنی۔ ایک جیسے ہیں۔ اور قضا جو ہے اس کی ترکیب ہے کاف حرف جار اور زا اسم اشارہ سے، تو کاف حرف ہے وہ بھی مبنی ہے، زا اسم اشارہ بھی، تو یہ جن 2 سے مرکب ہے وہ دونوں مبنی ہیں، اس لیے قضا بھی مبنی ہے، اس لیے قضا بھی مبنی۔ قضا بھی مبنی ہے۔ سمجھی بات؟ اچھا جی، کہتا زیتا یہ بفتح تابی ہیں، کہتا زیتا بفتح تاب بکسرہ تابی ہیں، اور مانا کہتا چنی و چنی انج انج کی انج ایمے ایمے او پٹواری چ
اور کبھی اس کو مضموم بھی پڑھتے ہیں کہ تو زے تو جی، تو یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اکٹھے تو پھر واو عاطفہ درمیان میں آتی ہے. کالا فلان کہتا و زیتا، کالا زید کہتا و زیتا، زید نے نا انج انج گل کر دیتی ہو. جی انج 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 وہ اگر انہیں پتا ہوں کنج کنج انہیں آج انج انج کر دیتا ہی، سمجھیا؟ اے شاباش. تو کہتا و زیتا جو ہے نا یہ کیوں مبنی ہے؟ بسم اللہ. کون؟ کہتا اور زیتا یہ کیوں مبنی ہے؟ کیوں مبنی ہے؟ یہ اس لیے مبنی ہے کہ یہ جملے کی جگہ واقع ہوتے ہیں. یہ اس لیے مبنی ہے، یہ جملے کی جگہ واقع ہوتے ہیں. کیونکہ جملے سے کہ نہ گل تو گل جملہ تاں پہلو دسی ہے وہ گل تاں دسی ہے گل سمجھانے واسطے کہ یہ کس سے کنایا ہے، جملے سے تو کنایہ جملہ تو مبنی ہوتا ہے. اس لیے جو سے کنایا ہے وہ بھی مبنی ہے. سمجھیا؟ جی تو کہتا زیتا مبنی ہے کہ یہ کنایا ہے کس سے؟ جملے سے. اور تو جملہ جو جملہ جو ہے وہ تو مبنی ہوتا ہے، تو یہ جملے سے کنایا ہے لہذا یہ بھی مبنی، یہ بھی مبنی، یہ بھی مبنی ہے. مبنی ہیں. چلو جی. فصل کنایات کنایات وہ ایسے اسماء ہیں ایسے اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر. عدد مبہم پر. کس پر؟ عدد مبہم پر. اور اور وہ وہ کم کم اور قضا ہیں اور قضا ہیں یا دلالت کرتے ہیں یا دلالت کرتے ہیں بات مبہم پر. بات مبہم پر. کیڑی جڑی تیرے تے تیرے مخاطب دے درمیان جاری ہے تانوں پتہ ہے تاں ابہام ہونا جے پتہ ہے نہ وہ مخاطب نو تے ابہام او جڑنا او ابہام کیڑی شے دا کرنا ہے جی. اور وہ کہتا اور زیتا ہے. کہتا اور زیتا ہے. فصل کنایات وہ اور دیکھنا پہلو گل ہوئی ہوئے تو فلانے کام جانا ہے تو ان چن کو مہمان آ جائے تو بندہ ٹھیک ہے تو پھر جا. ہوں مخاطب نو تو یہ پتہ ہے بھی انہوں اجازت دے رہے ہیں تو حالانکہ کم وہ کسی کام جانا ہے انہیں مہم تے جی. سمجھیا؟ تو ابہام کیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر جا جی. فصل کنایات وہ ایسے اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر، اور وہ کم اور قضا ہیں یا دلالت کرتے ہیں بات مبہم پر، اور وہ کیتا اور زیتا ہیں. فصل الکنایات ایسے اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہے یا کنایات ایسے اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر، اور وہ کم اور قضا ہیں یا دلالت کرتے ہیں بات مبہم پر، اور وہ کہتا اور زیتا ہے. چل میں گیا. وَعْلَمْ أَنَّ كَمْ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَمَا بَعْدَهَا مَنْصُوبٌ مُفْرَدٌ عَلَى التَّمْيِيزِ نَحْوُ كَمْ رَجُلًا عِنْدَكَ، وَخَبْرِيَّةٌ وَمَا بَعْدَهَا مَجْرُورٌ مُفْرَدٌ نَحْوُ كَمْ مَالٍ أَنْفَقْتُهُ، أَوْ مَجْمُوعٌ كَمْ نَحْوُ كَمْ رِجَالٍ لَقِيتُهُمْ وَمَعْنَاهُ التَّكْسِيرُ. صبر. ان کے متعلق مسائل علامہ فرماتے ہیں کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. کیا کہ جی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. کم استفہامیہ چونکہ یہ عدد کے لیے ہے نا تو اسماء عدد کی خواہ مخواہ تمیز آتی ہے. جی اسماء عدد کی خام خواہ تمیز آتی ہے، اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو لہذا ان کی بھی کیا ہوگی تمیز ہوگی چونکہ یہ کیا ہیں عدد کے لیے ہیں کے لیے تو عدد کی کیا ہوتی ہے تمیز ہوتی ہے. انہاں دی بھی ہونی خواہ مخواہ. ہن سمجھ آ گئی؟ تو کم استفہامیہ کا جو ما بعد ہے وہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا. وہ مفرد ہوگا یا منصوب، یا کہ باجے جائے منصوب ہوگا. نظر نہیں آ رہے بھائی یا ٹوکی آ رہے ہیں. کم استفہامیہ کا ما بعد مفرد منصوب ہوگا بطور تمییز. ہاں جی کم استفہامیہ کا ما بعد
مفرد منصوب ہوگا بطور تمجیز. پھر آخر کم استفہامیہ کا ما بعد مفرد منصوب ہوگا بطور تمجیز. پھر تیری کتاب وچ او لکھیا ہے مفرد تے منصوب دے وچ تے پھر چاکا کیوں پہ رہے جی کیا کہ وہ کم استفہامیہ کا ما بعد مفرد منصوب ہوگا بطور تمجیز. اب کم استفہامیہ کا مطلب ہے متکلم مخاطب سے پوچھے گا. متکلم مخاطب سے پوچھے گا اس شے کا عدد جو آگے بطور تمجیز آ رہا ہے. دیکھ ادھروں کم رجلن عندک کتنے مرد ہیں تیرے پاس. کتنے مرد ہیں تیرے پاس. اب اس سے کیا ہے سوال سوال کیا کی جا رہا ہے. کہ وہ جو ہے نا رجل ان کی گنتی بتا تعین کر کے. کم سے تو پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ ہے 10 سے زیادہ سے ہے زیادہ. لیکن تعین کر کے بتا کتنے ہیں 20 25 50 کتنے ہیں جی جی ہاں جی کیا کہ جی مثال مثال جیسے کم رجلن عندک کتنے رجل ہیں تیرے پاس. کتنے رجل ہیں. اگر اس طرح درم رکھ دیں کم درہمن عندک کتنے درم ہیں تیرے پاس. کم دینارن عندک کتنے دینار ہیں تیرے پاس. کم دارن عندک کتنے گھر ہیں تیرے پاس. گل سمجھی آپ اے شاباش. اور جان اس بات کو اور جان اس بات کو کہ کم 2 قسم پر ہے. کم 2 قسم پر ہے. استفہامیہ استفہامیہ اے دالہ علی الاستفہام متکلم مخاطب سے تمجیز کا تعین پوچھ رہا ہے کہ کنی ہے. کم استفہامیہ کے ذریعے متکلم مخاطب سے تو تمجیز ہے نا تمجیز جو آگے آ رہی ہے اس کی گنتی کا تعین پوچھ رہا ہے. پہ کم رجل کیا مطلب ہے کتنے رجل ہیں تیرے پاس یعنی وہ 10 گنتی پوری 10 بھی کنے نے 20 نے 25 نے 30 نے سمجھ نہیں آ رہی. بے کم کے ذریعے کیا پوچھا متکلم نے مخاطب سے کہ یہ جو تمجیز ہے کون اتوں دیکھنا سنو کچھ لگ دینا واجے جائے ان کا تمجیز ہے رجلن. حد ہو گئی یار تینوں کو سمجھ آؤں دی. کام کے ذریعے کیا کر رہا ہے وہ جو تمجیز ہے کون میں نے زیارت کر لا میری کون رجلن. اس کی بے اس کا تعین بتا بھی وہ کنے نے 20 نے 25 نے 30 نے کہتے اندا کا. تو کم استفہامیہ کے ذریعے کیا پوچھتا ہے متکلم مخاطب سے تمجیز کی تمجیز کا عدد بتا تمجیز کا عدد بتا کہ وہ خود کتنا ہے جی نظر نہیں آ رہا تمہیں کیا معنی کم رجلن کا کتنے مرد تو کیا پوچھ رہا ہے اس سے رجلن کا تعین بھی کنے ہیں وہ کہ اور کچھ ہے پوچھ رہے یا اندا کا پوچھ رہے اندا کا تو پتا کو بھی تیرے کول ہیں لیکن 10 ہے کنے نہیں جی کیا پوچھ رہے بھی تیرے کول ہیں کہ کوئی نہیں پوچھ رہے کیا پوچھ رہے اس کے ذریعے کہ تمہارے پاس کتنے بھی تیرے پاس مرد ہیں کہ نہیں یہ پوچھ رہے ہاں تعداد پوچھ رجل. عید دس رہنا بیماری یہ بھی کم استفہامیہ کے ذریعے کیا پوچھتا ہے متکلم مخاطب سے تعداد پوچھ کس کی تمجیز کی کون متکلم مخاطب کس سے مخاطب سے کیا پوچھتا ہے تمجیز کی تعداد پوچھتا ہے. تعداد تعین کر کے وہ کتنے ہیں کتنے ہیں. حد ہو گئی یار. چل بھی استفہامیہ استفہامیہ اس کے ذریعے کیا کرتا ہے متکلم مخاطب سے تمیز کی عدد تمیز کا تعین کہ تعین کر کے وہ تمیز کتنی ہے. تجھے پچھو 10 کیا ہے بھی 10 تو اتے 100 تو تھلے 11 تو لے کے 99 تک ایک کنایا ہوں ہے تو وہ پوچھ رہا ہے بھی 10 11 12 98 97 99 کنے نے یہ پوچھ رہا ہے جی کون وہ کیڑی شے ہے اتنے کی شے ہے مثال دیتی ہے رجل بھی کنے رجل تیرے کول نے جی. کم درہمن کا کیا معنی ہے کتنے درہم ہے تیرے. میں درما دی گنتی 10 کنے نے کم دینارن کا کیا معنی ہے دینار کی گنتی پوچھ بھی کنے دینار نے گل ہے یار. اور وہ جو بعد ہوگا استفہامیہ کے بعد ہوگا استفہامیہ کے مفرد منصوب ہوگا مفرد منصوب ہوگا تمجیز پر تمجیز پر. عربوں سے کہتے ہیں اسی طرح سنے ہیں بھی جی کر دینے ہو جی جی جیسے کم رجلن عندک رجلن ہاں
جان تو یہ بات کہ کم دو قسموں پر ہے استفہامیہ، اور وہ جو بعد ہوگا اس کے منصوب مفرد ہوگا بطور تمییز، جیسے کم رجلاً عندک۔ جی جان اس بات کو کہ کم دو باقی تمجیز فعل نہیں ہوندی، اسم ہوندا ہے، یہ منصوبات وچوں ہے۔ کون؟ تمییز۔ تو منصوبات اسم دیا قسم ہیں۔ جی دو قسم پر ہے، اور بعد اور وہ جو ما بعد ہوگا کم استفہامیہ کے مفرد ہوگا تمییز، مفرد منصوب ہوگا۔ منصوب ہوگا تمییز پر، جیسے کم رجلاً عندک، کیا معنی ہے اس کا؟ کتنے رجل ہیں تیرے پاس؟ اچھا جی، دوسری قسم ہے کم خبریہ۔ کون؟ کم خبریہ دوسری قسم۔ اس کے ذریعے متکلم مخاطب کو خبر دے گا۔ کم خبریہ کے ذریعے کم خبریہ کے ذریعے متکلم مخاطب کو خبر دے گا۔ خبر دے گا۔ تو کم خبریہ کا جو ما بعد ہے ہوگا تو وہ تمجیز، لیکن وہ مفرد مجرور بھی ہو سکتی ہے، جمع مجرور بھی ہو سکتی ہے۔ کم خبریے کی تمجیز مفرد مجرور بھی ہوگی، اور جمع مجرور۔ جمع مجرور بھی ہوگی۔ ہاں جی، کیا کیا؟ کم خبریہ کی تمییز مفرد مجرور بھی ہوگی اور جمع مجرور بھی ہوگی۔ پھر آخر کم خبریہ کی تمییز مفرد مجرور بھی ہوگی اور جمع مجرور بھی ہوگی۔ پھر آخر کم خبریہ کی تمییز مفرد مجرور بھی ہوگی اور جمع مجرور بھی ہوگی۔ کم مال انفقتہ کہ انفقتہ، انفقتو، خبر دینی ہے نا، جی خبر نہیں، تے اون دے وچ سیغہ متکلم استعمال کہ مخاطب؟ متکلم۔ شکر ہے۔ بہت سارا مال خرچ کیا میں نے، وہ کیا معنی ہے؟ بہت سارا مال خرچ کیا میں نے وہ مال جمع کی مثال کم رجال لقیتہم کے لقیتہم، لقیتو ہو، ہاں بہت سارے مرد ملا میں ان کو، یہ معنی ہے بہت سارے مرد ملا میں ان کو۔ ہاں جی، مجرور مفرد کی مثال جیسے کم مال انفقتہ، بہت سارا مال خرچ کیا میں نے اس کو، اور جمع مجرور کی مثال کم رجال لقیتہم، بہت سارے لوگ ملاقات کی میں نے، بہت سارے مرد بہت سارے مرد ملا میں ان کو۔ ملا میں ان کو۔ وَمَانَاهُ تکثیر، کم خبریے کا معنی تکثیر ہوتا ہے۔ کم خبریہ کا معنی تکثیر ہوتا ہے، اس لیے معنی کرایا کیا؟ بہت سارے، بہت سارا، بہت سارے۔ کم استفہامیہ کتنے، کتنا، کتنے، کتنا، ان دا معنی ہے بہت سارا، بہت سارے، بہت سارا، بہت سارے۔ سمجھی لگی؟ اور خبریہ، اور خبریہ یعنی دوسری قسم کیا کم کی؟ خبریہ، اور وہ جو بعد ہے کم خبریہ کے، بعد ہے کم خبریہ کے، مفرد مجرور ہوگا، مفرد مجرور ہوگا، جیسے کم مال انفقتہ، کم مال انفقتہ، یا مجموع مجرور ہوگا، یا مجموع مجرور ہوگا، جیسے کم رجال لقیتہم، جیسے کم رجال لقیتہم، اور معنی کم خبریہ کا، اور معنی کم خبریہ، لکھا بین سطور لفظ کم خبریہ معنی اس کا تکثیر ہے، معنی اس کا تکثیر، یعنی انشاء تکثیر، اپنی طرف سے پیدا کرنا بھی، جی دسنا نہیں انہوں کننا۔ ہاں بھائی، اور خبریہ، اور وہ جو بعد ہوگا کم خبریہ کے مجرور مفرد ہوگا، مفرد مجرور ہوگا، مفرد مجرور ہوگا، جیسے کم مال انفقتہ، کیا معنی؟ بہت سارا مال خرچ کیا میں نے اس کو، یا مجموع مجرور ہوگا، جیسے کم رجال لقیتہم، کیا معنی؟ بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد، بہت سارے مرد ملا میں ان کو، اور معنی اس لوگاں میں زنانی بھی ہوندی تے رجال کہہ رہے ہیں جی، بہت سارے مرد، بہت سارے مرد ملا میں ان سے، اور معنی اس کا تکثیر ہے، معنی کم خبریہ کا، معنی کم خبریہ کا تکثیر، وضاحت کرو، میں پینڈو بندہ سمجھ نہیں لگتی جی، تسی تے شہری ہو تو ہن تے ہر شے سمجھ لگ جاندی ہے۔ کہ مجرور ہوگا جیسے کم مال انفقتہ، یا جمع، یا مجموع، یا مجرور مجموع ہوگا جیسے کم، جمع مجرور ہوگا، جمع مجرور ہوگا، کینٹا ہو گیا پکوا رہے ہیں جی، ہوگا جیسے
ऐसे कम रिजाल लकीतुहुम लके तुम मान गए जी माना कम खबरिया का तकसीर है। उधर देख वजह मजरूर व मुफरद होने की कम खबरिया की तमयीज़ की कम इस्तिफामिया की तमीज़ मुफरद मनसूब होती है वो तो वाज़े है। ये जो खबरिया है इसकी मुफरद मजरूर ये कि जिस वक़्त कम खबरिया तकसीर के वास्ते होगा तो मुशाबे हो गया अदद कसीर सरी के। सिर्फ मुशाबे माना वो नहीं है जैसे में और अल्फ और तमयीज़ अदद सरी कसीर की मजरूर और मुफरद होती है 100 की 1000 की। और इसी तरह तमयीज़ वो चीज़ जो कि उसके मुशाबे होगी मजरूर मुफरद होगी। और इसकी तमयीज़ जमा मजरूर क्यों होगी तो वजह यह है कि कम खबरिया कसरत की तसरी में मिसल अदद सरी उल कसरत के नहीं है, उसकी तरह तो नहीं है ना, वज़ाहत तो नहीं है जी। लिहाजा बराए नियाबत आज़माना सराहत तमयीज़ उसकी जमा लाते हैं ताकि कसरत वाला माना समझ आ जाए, कसरत वाला माना समझ आ जाए। जब कम खबरिया को अदद मुज़ाफ़ इलल मुमय्यज़ पर हमल किया, ये दूसरी तौजी है, कम खबरिया को हमल करते हैं उस अदद पर जो माबाद की तरफ क्या होता है, तो जो माबाद की तरफ मुज़ाफ़ होता है वो 3 से 10 तक हैं और 100 से ऊपर हैं, समझिया। क्योंकि 11 तो लैके 99 तक दी तमयीज़ के होंदी है मुफरद मनसूब होंदी है बुजुर्गो के होंदी है 3 तो 10 तक दी जमा मजरूर तो 100 ते 1000 दी मुफरद मजरूर भला थी वे। तो कम खबरिया जो है इसको हमल किया है उस अदद पर जो मुज़ाफ़ है मुमय्यज़ की तरफ। तो जो मुज़ाफ़ होता है वो तो 2 है, एक है 3 से 10 तक, ये मुज़ाफ़ होते हैं तमयीज़ जमा की तरफ। 3 से 10 इनकी तमीज़ क्या होती है जमा मजरूर, समझिए आप। और जो मुफरद की तरफ मुज़ाफ़ होते हैं वो में और अलफ हैं, तो लिहाजा दोनों को हुक्म इसमें जारी किया, इसमें दोनों का हुक्म कि जब इसको हमल किया उस अदद पर जो तमयीज़ की तरफ मुज़ाफ़ होते हैं तो वो तो 2 किस्म के, एक वो हैं जो मुज़ाफ़ होते हैं जमा की तरफ वो 3 से 10 तक, एक वो हैं जो मुज़ाफ़ होते हैं मुफरद की तरफ वो में और अल्फ हैं, तो दोनों पर इसको हमल किया। इसलिए इसका माबाद मुज़ाफ़ ले होगा और वो मुफरद भी होगा और जमा भी होगा, मुफरद भी होगा और जमा भी होगा। गल समझिए जी। मसला ये है कि कम खबरिया जो है ना, कौन कम खबरिया, इसकी तमयीज़ मजरूर होती है। कम खबरिया की तमयीज़ मजरूर, बोलना कम खबरिया की तमयीज़ मजरूर होती कोई माँ बाप तमीज़ ही है ना मजरूर, लेकिन जर वाजिब तब है जब के कम और कम की तमयीज़ के दरमियान फासला ना हो, तब जर वाजिब है। कम और कम की तमयीज़ के दरमियान फासला ना हो तब जर वाजिब है, तब जर वाजिब है जी, समझाइए जी। अगर फासला वाक़या हो जाए तो फिर नस्ब मुख्तार है जर जायज़ है, नस्ब मुख्तार है जर जायज़ है। मसलन कम फिद्दारे राजुलन, कम फिद्दारे राजुलन, घर में बहुत सारे मर्द हैं। अब कम फिद्दारे राजुलिन जायज़ है लेकिन कम फिद्दारे राजुलन मुख्तार है, क्योंकि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान वास्ता को नहीं होता किसी अजनबी का जी, और फिर जर भी हो तो वो मुक़द्दर होते हैं, ज़िक्र हो जाए तो वो मुज़ाफ़ इलैह मुस्तला रहते ही नहीं हैं जी। तो इसलिए फ़ासला आ जाए तो फिर मुख्तार जो है कि उसको क्या देंगे,
نصب دیں گے، اس کو نصب نصب دیں گے. گل سمجھیو، کیا دیں گے؟ نصب دیں. نصب دیں گے. ہاں بھائی آگے چلو. وتدخل من فيها تقول كم من رجل لقيته وكم من مال انفقته. بس مسئلہ جی کم استفہامیہ اور کم خبریہ دونوں کی تمییز پر من بیانیہ بھی داخل ہو جاتا ہے. دونوں کی تمییز پر من بیانیہ بھی داخل ہو. جب من داخل ہوگا تو پھر خام ماں بعد صرف ایک ہی ہوگا، کیا؟ مجرور. مجرور. مفرد ہو کے جمع واجیہ، مجرور. صرف مجرور ہوگا. من جارا جو آگے تو من کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. اے گل کرنی کھوگو جائے کہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ دونوں کی تمییز پر من، وہ بیانیہ کیا ہے تو تیرے دماغ میں بیان بڑھ گیا ہے. من جارا بیان کے لیے یہ بھی داخل ہوتا ہے، تو جب من داخل ہوگا تو کیا کرے گا وہ؟ جر دے گا. تو لہذا اس صورت میں ان کی تمییز صرف مجرور ہوگی. کس وجہ سے؟ من بیانیہ کی. من جارا کی وجہ سے. ہاں جی کیا جی علامہ فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کم کا تو کو نہیں ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ پر دونوں کی تمییز پر من بیانیہ بھی داخل ہو جاتا ہے. پھر علامہ فرماتے ہیں کہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ دونوں کی تمییز پر من بیانیہ بھی داخل ہو جاتا ہے. من بھی داخل ہو جاتا ہے. سمجھیو؟ اچھا جو توجہ کریں. کم من رجل لقیتہ، یہ کون سا کام ہے؟ جب لقیتہ پڑھیں گے تو استفہام. اب معنی ہے کہ کتنے مردوں سے ملاقات کی تو نے. کیا معنی ہے؟ کتنے مردوں سے ملاقات کی تو نے. کم من مال انفقتہ، جب پڑھیں گے تب کیا ہے؟ خبریہ. کہ بہت سارے مال سے خرچ کیا میں نے اس کو. سے معنی کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے. ہم بھی جلدی کر. مثال استفہامیہ کی مثال دیتے ہیں. کم من رجل لقیتہ، کیا معنی؟ کتنے مردوں سے ملا تو. حد ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، ملاقات کی تو نے. ملاقات کی تو نے. اور خبریہ کی مثال دیتے ہیں. کم من مال انفقتہ، دیتے ہیں نہیں، خبریہ کی مثال ہے. مثال ہے بہت سارا مال سے، بہت سارا مال خرچ کیا میں نے اس کو. کیا میں نے اس کو، وہی گل ہے جنہ مرضی تو ٹل لائی جو. اور داخل ہوتا ہے من، اور داخل ہوتا ہے من. اتنے من حرف کے اسم ہے. اسم ہے. ان دونوں میں اب ان دونوں میں کا مطلب ہے ان کے اوپر نہیں، ان کی تمییز میں. یہ مطلب ہے کہ ان دونوں کی تمییز پر من آتا ہے. کہ تم کم من رجل لقیتہ، کیا معنی؟ کتنے مردوں کو ملاقات کی. ملا تو ان کو. ملاقات. اور کم من مال انفقتہ، مانا کر اس دا بہت سارا مال خرچ کیا میں نے اس کو. چلو مانا کر. اور داخل ہوتا ہے من ان دونوں میں، یعنی ان دونوں کی تمییز پر. دونوں کون؟ استفہامیہ اور خبریہ. کیڑی شے؟ کم استفہامیہ. پوری گل کر ترے سوال کرنے پیندے نے. کہتوں کم من رجل لقیتہ، من نہیں ہے، من رجل لقیتہ. مانا کر. کتنے مرد ملاقات، کتنے مردوں کو ملا تو ان کو. اور کم من مال انفقتہ، بہت سارا مال خرچ کیا میں نے اس کو. اور داخل ہوتی ہے من ان دونوں. ہوتی ہے نہیں ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے من. مونس بن گئی ہے. کم من رجل لقیتہ، کتنے معنی وہی ہے، کتنے مردوں کو ملا تو. اور کم من مال انفقتہ، اور بہت سارا مال گامے ہو. اتنے دیکھو تدخلو من فیہما، اے جوازن، کیونکہ وجوبن ہوئے تو پھر تو کدی بھی نہ منصوب ہوئے تو نہ مجرور ہوئے جی، پھر تو میں نہیں ہوئے کہ
یعنی من بیانیہ جوازن ہر دونوں کی تمییز میں آتا ہے، پس تمییز ہر دونوں کی بجر خواہد بود۔ سوال ہے پتہ کیویں لگ سی کہ استفہامی ہے تے خبری ہے، اگے تے نصب تے جر کولوں پتہ لگدا، فرق مقام کے قرینے سے معلوم ہوگا۔ اچھا جی، یہ جو لانا ہے نا من بیانیہ، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن ایک صورت آ رہی وہاں واجب ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ کم اور کم کی تمییز کے درمیان فعل متعدی کا فاصلہ نہ ہو، تب من لانا جائز جائز ہے، ہے، تب من لانا جائز ہے، جائز ہے۔ اور ورنہ اگر کم اور کم کی تمییز کے درمیان فعل متعدی کا فاصلہ آ جائے تو پھر من بیانیہ لانا واجب ہے، پھر من بیانیہ لانا واجب ہے، کب؟ جب کم اور کم کی تمییز کے درمیان فعل متعدی آ جائے، فعل متعدی آ جائے تو پھر تمییز پر من لانا واجب ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ اب واجب اس لیے ہے کہ اگر اس پر من داخل نہ کریں تو ما بعد منصوب ہوگا، فعل متعدی کا بظاہر وہ مفعول بھی بن جائے گا، تو جب من لائیں گے تو یہ وضاحت ہوگی کہ اس کا مفعول بھی نہیں، اس لیے کہ اگر اس کا مفعول ہوتا تو اس کو تو حرف جر کی ضرورت نہیں کہ بلا واسطہ متعدی ہے، جی، یہ تو بلا واسطہ متعدی، تو جب من آ گیا تو پتہ چلا یہ اس کا معمول نہیں ہے، وہ سمجھی جی، کہ متعدی اپنے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے۔ فعل متعدی کون ہو جو مفعول کو چاہتا ہے؟ تو جب ان کی کم استفہامیہ خبریہ اور ان کی تمییز کے درمیان فعل متعدی کا واسطہ آ جائے تب تمییز پر من لانا واجب ہے، تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ اس فعل کا مفعول نہیں ہے بلکہ ما قبل جو کم ہے اس کی یہ تمییز ہے، کیونکہ اگر من نہ ہو نا تو پھر یہ منصوب ہوگا تو بظاہر اس فعل متعدی کا مفعول بھی بن جائے گا، تو جو معنی سمجھانا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اون دی مثال ویکھ، کم اہلکنا من قریۃ، کم اہلکنا من قریۃ، ایک کم اور قریہ، کم ممیز قریہ تمجیز تے اہلکنا درمیان میں فعل متعدی ہلاک کرنا، اب من کا لانا واجب ہے۔ اب معنی ہے اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں بہت ساری بستیاں ہلاک کی ہم نے، کیا معنی ہے؟ بہت ساری بستیاں ہلاک کی ہم نے، سمجھ آئی آپ؟ کم آتیناہم من آیت بینہ، بینہ صفت آیا کی، تو اب عطا کرنا لازمی کے متعدی، تو کم جو ہے نا خبریے کی تمجیز کے درمیان، کم کے درمیان آت ہے نا فعل متعدی کا واسطہ ہے، لہذا من آیت بینہ معنی کیا ہے کہ بہت ساری آیات، ایسی آیات جو بینہ ہیں عطا فرمائی ہم نے، عطا فرمائی ہم نے، تو یہ من قریتن تے من آیتن یہ کم کی تمجیز ہے، اہلکنا تے آتینا کا متعلق نہیں ہے، سمجھیے اگر جی شابہ جی۔ وقد يحذف التمييز لقيام قرينة نحو نحو کم مالک اے کم دینارا مالک، وکم وکم ضربت اے کم ضربتن ضربت، ضربتن واجے جا کم ضربتن، ضربتن ضربت، ضرب نہیں ہوں دی، ضرب نال تیل آ دے، ضربت، ضربتو ضرب، ضربت، ضربن ہے نا، ان نال تیل آ دے کی بنے گا ضربتن۔ ضربت، مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرینہ پایا جائے کہ کم کی تمجیز کون سی ہے تو پھر تمجیز کا حذف بھی جائز ہے۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ کی تمجیز کون سی ہے اس پر قرینہ موجود ہو تو حذف جائز ہے۔ حذف جائز ہے، یہ بارہ مسئلہ پڑھتے آ رہے ہو، لمیاں گلاں کرنا مقصد نہیں، گل سمجھانی مقصد ہے، جتھے قرینے دے ذریعے گل سمجھ آؤندی اوتھے آندے نے شے حذف کر دیو جی، تاکہ گل چھوٹی تو چھوٹی ہو جائے جی۔
کیا کہ جی اگر کم خبریہ اور کم استفہامیہ کی تمییز پر کوئی قرینہ موجود ہو کہ کون سی تمجیز ہے جی تے تو تمییز کو حذف کرنا جائز. پھر آخ اگر کم خبریہ اور کم استفہامیہ کی تمییز پر کوئی قرینہ موجود ہو کہ تمییز کون سی ہے تو تمییز کو حذف کرنا یہ جائز ہے. ایسا بس اس کی مثال کم مالوں کا کی کم مالوں کا کتنا ہے مال تیرا. تو اب مال جو آگے آ رہا ہے نا یہ خبر یا یہ مبتدا مؤخر تو یہ قرینہ ہے کہ پیچھے جو تمجیز ہے وہ مال کے قبیلے سے ہے. وہ مال کے قبیلے سے. تو چونکہ قرینہ موجود ہے تو اصل تھا کم دینارن مالوں کا مثال کے طور پر یا کم درہمن مالوں کا. وہ مخاطب جانتا ہے تو جہاں یہ بات کی جائے گی تو اس وقت جو ہے نا وہ اس نے اتنا کہہ دیا کم مالوں کا کم مالوں کا. یہ استفہامیہ کی مثال ہے. اچھا جی خبریے کی مثال کم ضرب تو اصل ہے کم ضرباتن ضرب تو بہت ساری ضربیں ماری میں نے بڑیاں سٹا ماریاں میں اور کٹنا آج بڑیاں میں سٹا ماری ہوں کنوں ماریاں تھے اس مقصد نہیں میں بڑیاں سٹا ماریاں. تو اب کم ضرب تو ہے نا تو ضرب تو فعل قرینہ ہے کہ یہاں جو تمجیز ہے وہ اسی قسم کی ہے تو وہ ہے کم ضرباتن ضرب تو بہت ساری ضربیں ماری میں نے. پنجابی چ مانا بڑیاں سٹا ماریاں میں. جی ہاں جی استفہامیہ کی مثال دیتے ہیں. مثال ہے کم مالو کا کتنا ہے مال تیرا یعنی کم دینارن مالو کا کتنے دینار ہیں تیرے مال میں. اور خبریہ کی مثال ہے کم ضرب تو کتنا مارا تو نے بہت سارا مارا میں نے یعنی کم درباتن ضرب تو. اے شاباش کم درباتن ضرب تو او تم ویخ لے قیام قرینہ تن و عام بودن بعد کم استفہامیہ و خبریہ اسم مرفوع یا فعل. کم خبریے کم استفہامیے کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے کم خبریے کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے. سمجھیا کم استفہامیہ کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے اور خبریے کے بعد مجرور ہوتا ہے. جب کم استفہامیہ کے بعد اسم آیا اور مرفوع آیا تو یہ نشانی ہے کہ یہ تمیز نہیں ہے کوئی تمجیز اور ہے. تو جب پڑھا کم مالو کا تو پتہ چلا یہ مالو کا تمیز نہیں ہے تمجیز کوئی اور ہے یہ قرینہ ہے. جب پڑھا کم ضرب تو یہ فعل ہے تو کم خبریے کی تمجیز فعل تو نہیں ہوتی کون ہوتی ہے اسم ہوتی ہے. واجہ ہو کیا ہوتی ہے تو ضرب تو فعل ہے یہ قرینہ ہے کہ یا تمجیز کوئی اور ہے. سمجھ آ گئی جی. او بے خود روم کہ بھئی وہ ہونا بعد کم استفہامیہ خبریے کے اسم مرفوع یا فعل پس استفہامیہ جمع استفہامیہ کے بعد جمع جیسے کم لاکا غلمانن ان تین صورتوں وچ سے گانا تمجیز محذوف ہوگی ہو استفہامیہ تو اس کے بعد جمع آ جائے. کم استفہامیہ کے بعد تو جمع نہیں آتی کیا آتی ہے نہیں آتی. تو لہذا کم لاکا غلمانن جب جمع آ گئی ہے استفہامیہ تو یہ غلمان تمیز نہیں ہے. یا ان کے بعد اسم مرفوع آ جائے یا اس کے بعد فعل آ جائے. کم استفہامیہ خبریہ کے بعد فعل آ جائے یا اسم مرفوع آ جائے دو یا کم استفہامیہ کے بعد جمع آ جائے. یہ کلی دی گل ہے کس کے بعد کم استفہامیہ کے بعد کیا آ جائے جمع آ جائے. حالانکہ اس کی تمجیز کیا ہوتی ہے مفرد منصوب. ایشا بس کم استفہامیہ کے بعد جمع منصوب آ جائے تو یہ تمیز نہیں ہے کیونکہ وہ تو مفرد منصوب ہوتی ہے. دونوں کے بعد فعل آ جائے تو فعل نہیں تمیز بن سکتا کیونکہ تمجیز اسم ہوتی ہے. یا دونوں کے بعد اسم تو آئے مفرد لیکن مرفوع ہو کیا ہو مرفوع تو مرفوع ہونا نشانی ہے کہ یہ ان کی تمیز نہیں ہے. اے تین صورتاں نے کہ یہ قرینہ بنے گا کہ یہ تمیز نہیں ہے. سمجھی دے گل. تو معنی کیا ہوگا جو تیسری جو مثال دی ہے باقی دو تو کتاب وچ موجود ہیں نا بھی ماں بعد کم مالوں کا اسم مرفوع آ گیا لہذا یہ تمیز نہیں ہے. کم ضرب تو یہ فعل آ گیا لہذا کہ تمیز نہیں ہے یہ قرینہ ہے کہ تمیز کوئی اور ہے. اے اتے جڑی مثال پڑھی کم لاکا غلمانن تو غلمانن تو جمع ہے تو جمع تو تمیز نہیں ہوتی استفہامیہ کی. یہاں یہ ہوگا کم نفسن لاکا غلمانن. سمجھیا
بھئی کتنے نفس تیرے نوکر ہیں جی، کتنے نفس تیرے نوکر نوکر ہیں الاخر. چلو جی کو سمجھی گل بھئی 3 صورتاں نے کم خبریہ استفہامیہ کے بعد کیا آ جائے فعل، تو یہ نشانی ہے کہ یہ تمییز نہیں، یہ کرینہ ہے کہ تمییز محذوف ہے، تو کرینہ چاہیے نا. اور یا ان دونوں کے بعد کیا آ جائے اسم مرفوع آ جائے، تو مرفوع تو آتا نہیں، یا منصوب ہوتا ہے کس کے بعد، استفہامیہ کے بعد، یا مجرور ہوتا ہے خبریہ کے بعد. اے شاباش، تو مرفوع ہے لہذا تمییز نہیں کوئی اور ہے. سمجھیے؟ یا کم استفہامیہ کے بعد کیا آ جائے جمع منصوب آ جائے، تو جمع تو اس کی تمییز نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. اور کبھی حذف کی جاتی ہے تمییز، حذف کی جاتی ہے تمییز. اے تمییز کم خبریہ و استفہامیہ نظر آ رہے ہیں؟ کرینے کے قیام کے وقت، کرینے کے قیام کے وقت، بار بار سمجھا دینے کہ عربی کتابیں کنی ماری لے قیام میں کہتے لام بمانا وقت، عندہ، لام بمانا عندہ مانا وقت. جیسے کم مالوں کا، کم مال کا، یعنی کم دینارن مالوں کا، کم دینارن مال، اور کم ضرب تو کم ضرب، مابت کیا آ گیا فعل، لہذا یہ تمییز نہیں ہے کرینہ ہے کہ تمییز کوئی اور ہے. یعنی کم ضربتن، کم ضربتن ضرب ضربتو، تو اس کا معنی ہے پہلے تو کیا معنی ہے کتنے دینار تیرا مال ہے، بہت ساری ضربیں ماری میں نے. چل شاباش. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے تمییز کو کرینے کے قیام کے وقت، جیسے کم مالک، اے کم دینارن مالک، اور کم ضربتو، اے ضربتن ضربتو. کم ضربتن ضربتو. اور کبھی حذف کی جاتی ہے تمییز کو نہیں، وہ نائب فاعل ہی وہ تمییز. کرینے کے قیام کے اور کبھی حذف کی جاتی ہے تمییز، اور کبھی حذف کی جاتی ہے تمییز کرینے کے قیام کے وقت، جیسے کم مالکا، یعنی کم دینارن مالکا، معنی کر اس دا کتنے دینار ہے تیرا مال، کتنے دینار، کتنے دینار مال ہے تیرا. اور کم ضربتو، یعنی کم ضربتن ضربتو، معنی کر. بہت ساری ضربیں ماری میں نے. چلو جی.